بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ سب جیسا کہ واقف ہیں کہ وسیم رضوی نے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن داخل کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ قرآن شریف کی آیتیں امن والی ہیں، امن کا پیغام دینے والی ہیں، جبکہ بعض آیتیں ان میں ایسی بھی ہیں جو جنگ کی طرف ابھارتی ہیں اور ٹیررزم کو نعوذ باللہ پروموٹ کرتی ہیں، تو لہٰذا ان آیتوں کو نکال دینا چاہیے۔ تو انہوں نے 26 آیتیں ایسی بتلائی تھیں جنہیں جنگ کی طرف پروموٹ کیا گیا تھا، ابھارا گیا تھا۔ تو آج کے ویڈیو میں ان میں سے چند آیتوں پر گفتگو کروں گا اور آپ کو یہ بتلاؤں گا کہ یہ آیتیں جنگ کی طرف ابھارتی تو ہیں، لیکن ان کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، کس سچویشن میں جنگ کی طرف ابھارا گیا تھا، کیا وہ سویلینز کے خلاف جنگ کرنے کے لیے ابھارا گیا تھا یا وار سین یا وار فیلڈ اور کمبیٹنٹس کے خلاف وہ آیتیں نازل ہوئی تھیں، اور ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، تاریخی پس منظر کیا تھا، اور جو قتل کا حکم ان آیتوں میں دیا گیا تھا ان کو نافذ کون کرے گا، ان کو ہیڈ آف دی اسٹیٹ نافذ کرے گا یا کوئی عام سویلین کو اجازت ہوگی۔ تو یہ ساری باتیں میں آج ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو قرآن شریف کی چند آیتیں پڑھ کر بتلانا چاہوں گا جس میں کسی بھی انسان کے قتل کو بہت سنگین بات اور سنگین جرم قرار دیا گیا ہے۔ تو ومن قتل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ تو جو کوئی کسی جان کو بغیر کسی جان کے قتل کرے، یعنی جس طرح ایک قاتل کو عدالت سزائے موت سناتی ہے تو یہ ایک جان کے بدلے ایک جان قتل کرنا ہوا۔ تو اگر ویسا نہ قتل کرے، یعنی ناحق اگر کوئی کسی کو قتل کرے، او فساد فی الارض، یہ زمین میں فساد پھیلائے، فکأنما قتل الناس جميعا، تو اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا۔ تو یہ امن کی طرف بلانے والی قرآن شریف کی آیت ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی جان کو قتل مت کرو جس کا اللہ تعالیٰ نے قتل کرنا حرام کیا، قرار دیا ہے، سوائے حق کے، یعنی جس طرح عدالت کسی کو سزائے موت سناتی ہے وہ ایک ایکسیپشن ہے۔ تو حضرت امام فخر الدین رازی اپنی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ ایک سورہ حج کی آیت نمبر 39 ہے، اس میں یہ فرمایا گیا تھا کہ جو لوگ جن پر ظلم کیا گیا ہے، یعنی جس طرح مسلمانوں پر ظلم کیا گیا تھا، ان کو لڑنے کی اجازت ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ تو حضرت امام فخر الدین رازی یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت قرآن شریف کی 70 آیتوں کے بعد نازل ہوئی تھی، 70 ایسی آیتوں کے بعد نازل ہوئی، یعنی ایسی آیتیں جن میں قتل سے منع کیا گیا تھا۔ قرآن شریف کی 70 آیتیں ایسی تھیں، ان کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ جن لوگوں پر ظلم کیا گیا ان کو یہ اجازت ہے کہ وہ لڑیں۔ تو یہ آیت قرآن شریف کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکوی حیات میں نازل ہوئی تھی، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تشریف فرما تھے، جب مکے میں رہتے تھے، اس وقت کی آیت ہے۔ تو اس وقت کے حالات یہ تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو چند مسلمان آپ کی اتباع میں آپ کے پیچھے آپ پر ایمان لائے اور آپ کے پیچھے چلنے لگے، مسلمان ہو گئے۔ لیکن جو کفار تھے، جو مشرکین تھے مکہ کے، جو نان بلیورز اور جو پولیتھسٹس تھے، انہوں نے مسلمانوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ کوئی ان کے گلے میں رسی باندھ کر ان کو کھینچتا تھا مسلمانوں کو، کوئی تپتی ریت پر، ریگستان کی تپتی ریت پر ان کو ڈال دیتا تھا، کوئی پیٹتا تھا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا کرتے تو آپ کے اوپر لا کر گندگی، اوجھڑی ڈال دی جاتی، غلاظت ڈال دی جاتی، اور
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بازاروں میں گزرتے تو لوگ کفار نے مقرر کر رکھے تھے جو آپ کو دیوانہ کہتے، شاعر ہے کہتے، مجنون ہے کہتے. تو اس طرح کے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر عذاب اور تکلیفیں مسلط کی، اور 2 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا سماجی بائیکاٹ کیا. ان کے ساتھ کوئی بزنس کرنے کی کسی کو اجازت نہیں تھی، ان کے ساتھ کسی کو مل جل کر رہنے کی اجازت نہیں تھی. 2 سال تک کفار نے ان کا بائیکاٹ کیا. تو ایسی سچویشن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، سورہ حج کی آیت نمبر 39، جس میں کہ لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نہ مسلمانوں کو ہتھیار اٹھانے کا حکم دیتے ہیں، نہ جنگ کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور نہ مسلمانوں کی ایسی سچویشن تھی، نہ ان کی ایسی حالت تھی کہ وہ ہتھیار اٹھا لیں. اس کے باوجود یہ آیت نازل ہوئی. تو اس آیت میں یقاتلون، قاتل یقاتل، مقاتلہ کا جو میننگ ہے وہ صرف ہتھیار اٹھانے یا جنگ کرنے کا نہیں ہے، بلکہ ایک انٹلیکچول جنگ بھی ہو سکتی ہے، یعنی ان کے خلاف تدبیر بنانا کہ یہ جو برے حالات ہیں وہ کیسے ٹالے جائیں. اور اسی طرح جو قرآن شریف کی دیگر آیتیں ہیں جن میں جہاد کا جو روٹ ورڈ ہے جاہد یجاہد، وہ روٹ ورڈ بھی آتا ہے. آپ اس کے بعض الفاظ کا میننگ آپ دیکھیں گے تو ان کا میننگ جو ہے ہتھیار اٹھانے کا ہرگز نہیں نکلتا ہے. جیسے میں ابھی آپ کو ایک آیت پڑھ کے سناؤں گا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو کوئی ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے، جاہدوا فینا، ہمارے راستے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوشش کرتا ہے، لنہدینہم سبلنا، تو ہم اس کو اپنی راہیں دکھاتے ہیں، اس کی راہ ہم اپنی راہیں اس کو بتلاتے ہیں. تو کیا اب یہاں پر ہتھیار اٹھانے کا میننگ لیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہاں پر کوشش کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں، یہ مراد لیا جائے گا. تو اب یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ مقاتلہ اور جاہدہ یہ جو روٹ ورڈز ہے ان کا میننگ ہرگز لڑائی کرنا، ہتھیار اٹھانا ہر بار میننگ نہیں لیا جا سکتا ہے. تو جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتلایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے والوں نے بہت سارے تکالیف پیش کیے، بہت ساری تکلیفیں دی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مدینہ شریف کی طرف ہجرت فرمائی. تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف جا چکے تو وہاں پر بھی کفار آ کر اپنی شرنگیزی کرنے لگے. تو پھر وہاں پر بھی جو ہے جنگ کی صورتحال بن گئی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ڈیفنس میں وہاں پر جنگیں کی، بہت ساری جنگیں ہوئی، جنگ بدر ہے. تو اس کے بعد ایک موقع ایسا آیا کہ جب کفار کی شرارتیں بہت زیادہ بڑھ گئی تھی تو ایک پیس ٹریٹی سائن کی گئی جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں، جس میں یہ کہا گیا تھا، یہ ایگریمنٹ کیا گیا تھا کہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی. تو بعض اس میں قبیلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے تھے اور بعض قبیلے کفار کے ساتھ ہو گئے تھے. تو اب چند ہی وقت گزرا تھا کہ کفار نے اس پیس ٹریٹی کو توڑ دیا تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ریٹیلیشن میں پھر مکہ فتح مکہ ہوا، یعنی مکہ کو کنکر کر لیا گیا. تو اس کے بعد اب جو آیتیں نازل ہوئی تھی وہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا جو فتح مکہ کے بعد کی ہیں. تو پہلی آیت ہے سورہ توبہ کی. سورہ توبہ کی پہلی آیت ہے، اور سورہ توبہ کی 5ویں آیت ہے جو میں یہاں پر پہلی آیت پڑھ رہا ہوں. پہلی جو سیکوینس میں آپ یہاں پر پڑھنے والا ہوں وہ 5ویں آیت ہے. تو اس میں فرمایا گیا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. تو پھر جب حرمت والے مہینے نکل جائیں، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب حرمت والے مہینے نکل جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو جہاں کہیں تم مشرکین کو پاؤ تو ان کو قتل کرو. تو یہ جب مکہ فتح ہو گیا تھا تو بعض قبیلے والے تھے جنہوں نے پیس ٹریٹی کو توڑا گیا تھا، یہ ان کے فیور میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. اور یہ آپ
اگر پچھلی اس سے پہلے کی آیت اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ پیس ٹریٹی توڑنے والوں کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ دیکھیے آپ اس سے پہلے کی آیت میں آپ کو پڑھ کے بتلا رہا ہوں کہ اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، مگر وہ مشرک جن سے تمہارا معاہدہ تھا، اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم، جن سے تمہارا معاہدہ تھا۔ تو یہاں پر پیس ٹریٹی جو توڑے تھے ان کی بات ہو رہی ہے، اور آگے ایک ایکسیپشن بھی دیا جا رہا ہے، اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا، بعضوں نے پیس ٹریٹی توڑی تھی، بعضوں نے پیس ٹریٹی نہیں توڑی تھی، اور تو اب ان کی بات کی جا رہی ہے جو پیس ٹریٹی نہیں توڑے تھے، پھر انہوں نے تمہارے عہد میں کچھ کمی نہیں کی، ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور تمہارے مقابل کسی کو مدد نہ دی، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تو تم ان کا عہد پورا کرو، یعنی جو لوگ پیسفل رہے، پیس ٹریٹی کمپلیٹ کیے اپنی، مسلمانوں سے یہ کہا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ تم ان کی پیس ٹریٹی کمپلیٹ کرو، اور جو لوگوں نے پیس ٹریٹی توڑ دی ان کے بارے میں آگے آیت میں فرمایا گیا کہ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، یہ حرمت والے مہینے 4 مہینے جب گزر جائیں تو فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تو ان مشرکین کو مارو، قتل کرو جنہوں نے پیس ٹریٹی توڑ دی۔ تو اس کا واقعہ ایکچولی یہ ہے کہ حضرت علی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبیلے والوں کی طرف بھیجا، اور حضرت علی نے ان پر یہ آیتیں سورہ توبہ کی تلاوت کر کے فرمایا کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہاری طرف فرستادہ یعنی بھیجا ہوا ہوں، اور تم کو یہ بتلانے آیا ہوں کہ تم پر 4 مہینے کا تم کو ٹائم دیا جاتا ہے، 4 مہینے کا تمہارے لیے ٹائم ہے، اور اس 4 مہینے کے ٹائم میں یا تو تم مکہ شریف چھوڑ کر چلے جاؤ یا اسلام قبول کر لو، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تم پر جنگ کی جائے گی، تمہارے خلاف جنگ کی جائے گی اور تمہیں قتل کیا جائے گا۔ تو ان کو پیس کا بھی آپشن دیا، ایز اے ہیڈ آف دی اسٹیٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ان کے خلاف ان کے پاس بھیجا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ پیس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، کہ ان کو قتل کرو۔ تو اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہوگا کہ جو لوگ کمبیٹنٹس ہیں، سولجرز ہیں، پیس ٹریٹی کو توڑنے والے ہیں، پرسیکیوشن کرنے والے ہیں، نان کمبیٹنٹس کو عذاب دینے والے ہیں، ان کے خلاف جو آیت نازل ہوتی ہے اس کو آپ لا کر نان کمبیٹنٹس کے خلاف، سویلینز کے خلاف چپکا دے کہ دیکھو مشرکین کو تو قرآن میں قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہوگا اس طرح کا انٹرپریٹیشن کرنا، اس طرح کی غلط مس انٹرپریٹ کرنا۔ اب ایسے ہی اور بھی آیتیں ہیں جن میں کہا گیا کہ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 191 ہے، اس میں یہ آیت فتح مکہ کے وقت نازل ہوئی تھی، جس میں فرمایا گیا، ابھی میں وہ آیت آپ کے سامنے پڑھ کر تلاوت کر کے بتلاؤں گا، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور ان کو قتل کرو جہاں کہیں تم ان کو پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور ان کو وہاں سے نکالو جہاں سے تم کو انہوں نے نکالا تھا۔ تو اب یہ سوچنے والی بات ہے، یہ فتح مکہ کے وقت کی آیت ہے، جو کفار جنہوں نے مسلمانوں کا پرسیکیوشن کیا تھا، جو کمبیٹنٹس تھے، سولجرز تھے، وار سین کا سچویشن ہے، پیس ٹریٹی کو جو لوگ توڑنے والے تھے وہاں کی سچویشن ہے، یہ نان کمبیٹنٹس کے خلاف نہیں ہے۔ ایز اے ہیڈ آف دی اسٹیٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا تھا۔ کوئی کمبیٹنٹس کے خلاف جو حکم دیا جا رہا ہے، آپ سویلینز کے خلاف اس کو کیسے نافذ کر سکتے ہیں؟ ایسے ہی آگے ایک اور آیت آتی ہے، ملعونین اینما ثقفوا اخذوا قتلوا تقتیلا، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 61 ہے کہ وہ دھتکارے ہوئے لوگ ہیں، اینما ثقفوا، جہاں کہیں تم ان کو پاؤ، اخذوا، ان کو پکڑ لو، وقتلوا تقتیلا، قتلوا تقتیلا، ان کو قتل کرو۔ تو اب یہ جو آیت ہے، ایز اے ہیڈ آف دی اسٹیٹ، اگر آپ مان لئیے آپ کے اسٹیٹ میں کوئی انفلٹریٹرز آ جائیں اور وہاں پر شرنگیزی کرنے لگ جائیں، ایسی
حرکتیں کرنے لگ جائے جس سے کہ آپ کے اسٹیٹ کی پیس کی سچویشن جو ہے وہ خراب ہونے لگ جائے، تو ایز اے ہیڈ آف دی اسٹیٹ کوئی ہیڈ آف دی اسٹیٹ کیا حکم دے گا؟ ان کو پکڑنے کا حکم دے گا، ان کو قتل کرنے کا حکم دے گا تاکہ اسٹیٹ کی پیسفل سچویشن برقرار رہے۔ تو یہ آیت انہی انفلٹریٹرز کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو مدینہ شریف میں انفلٹریٹ کر گئے تھے، منافقین تھے، زنا کرنے والے تھے اور جنگ کے بارے میں جھوٹی خبریں دینے والے تھے تاکہ پیسفل سچویشن خراب ہو جائے، جو پیسفل سچویشن مدینہ شریف کی ہے وہ خراب ہو جائے۔ اب آپ سنچیے جو انفلٹریٹرز کے بارے میں جو حق میں آیت نازل ہوئی ہے، اس کو نان سویلینس، نان کمبیٹنٹس کے حق میں اگر آپ کہیں کہ ایک آپ کے پڑوسی جو نان مسلم ہے اس کے حق میں ہے، تو ایسا کہنا کتنا بڑا ظلم ہوگا۔ اسی طرح سورہ توبہ کی ایک اور آیت ہے، آیت نمبر 123 ہے، یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ، کہ ان کفار سے لڑو جو تمہارے قریب ہیں، جو تمہارے سے پہلے جن کا واسطہ پڑتا ہے، اے ایمان والو ان سے لڑو۔ تو اب پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ایک تو یہاں پر قاتلو ہے، پچھلی 3 آیتوں میں قتلو تھا، قتل کرنے کے بارے میں بات تھی، اور لیکن یہاں پر قاتلو، لڑنے کے بارے میں بات ہے۔ اور میں آپ کو پہلے بھی بتلا چکا ہوں کہ قرآن شریف کا یہ جو طریقہ ہے قاتلو، لڑنا، مقاتلہ کرنا، اس سے ہر جگہ ہتھیار اٹھانے کے میننگ نہیں نکلتے ہیں، اور یہاں پر جو مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے وہ کس سچویشن میں حکم دیا جا رہا ہے؟ وہی جو پیس ٹریٹی توڑنے والے کفار تھے ان کے فیور میں حکم دیا جا رہا ہے۔ تو آپ اگر وداؤٹ بیک گراؤنڈ سمجھے، شان نزول سمجھے بغیر، کانٹیکسٹ سمجھے بغیر اس طرح اگر قرآن کو پڑھیں گے تو آپ ظاہر سی بات ہے گمراہ ہوں گے، کیونکہ قرآن شریف کوئی ایک وقت واحد میں نازل نہیں ہوئی تھی۔ قرآن شریف کے نزول کا یہ طریقہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف گوشوں میں جیسی جیسی ضرورت پڑتی اللہ تعالیٰ حضور جبریل علیہ السلام کو بھیجتا اور آیتیں نازل فرماتا۔ تو ایک پرٹیکولر سچویشن کے لیے بعض وقت وہ حکم ہوتا تھا۔ تو آپ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتلایا، بعض وقت فتح مکہ کے بعد جو قبیلے والے تھے ان کو کیا کرنا ہے اس بارے میں حکم آیا کہ پیس ٹریٹی توڑے، جن لوگوں نے پیس ٹریٹی توڑی تھی، صلح حدیبیہ توڑا تھا، امن کا پیغام، امن کی جو ٹریٹی تھی اس کو توڑا تھا، امن کی جو صلح تھی تو اس کو توڑا تھا، ان کے فیور میں تھی۔ اس کے بعد فتح مکہ کے جب کی آیتیں ہیں تو ہر آیت کا ایک کچھ نہ کچھ بیک گراؤنڈ ہے، اس بیک گراؤنڈ کو آپ کو سمجھنا ضروری ہے۔ اسی طرح سورہ نساء کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 89 ہے یہ سورہ نساء کی، جس میں ارشاد فرمایا گیا ہے، ابھی میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناؤں گا وہ آیت، وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، تو یہ کفار چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو تاکہ تم دونوں برابر ہو جاؤ، فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، پھر وہی بات آ گئی کہ ان کو جہاں ملے قتل کرو۔ پھر وہی بات آتی ہے کہ آپ اگر اس آیت کا سیاق کلام دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ آیت ان منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو مشرکین سے جا کر مل گئے تھے۔ تو آپ پچھلی اگر آیتیں دیکھیں تو آپ کو بھی پتہ چلے گا، فما لکم فی المنافقین فئتین، بعض منافقین مدینہ شریف میں جو رہتے تھے وہ مکہ شریف کی طرف چلے گئے تھے، تو مسلمانوں میں 2 گروپس قائم ہو گئے تھے، جو بعض یہ کہتے تھے کہ وہ مسلمان ہیں اور بعض کہتے تھے کہ نہیں وہ مشرک ہیں۔ تو ان کے فیور میں یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ایسے لوگوں کے بیچ میں، ایسے لوگوں کے بارے میں 2 گروپس میں ڈیوائیڈ ہو گئے ہو، واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ نے انہیں اوندھا کر دیا ہے، اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، حالانکہ وہ مشرک تھے، تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جس کو اللہ نے گمراہی دی ہے تم اس کو ہدایت دو؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، تو اللہ جس کو
گمراہ کرتا ہے، اس کو کوئی راہ سجائی نہیں دیتی ہے۔ اب آگے یہ فرمایا گیا ہے ان منافقین کے بارے میں جو کفار سے جا کر مل گئے تھے، جو پرسیکیوشن کرنے والے مشرکین تھے، ان سے جا کر مل گئے تھے، ان کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے۔ جو مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے، پیس ٹریٹی توڑنے والے تھے، ان مشرکین سے جو منافقین جا کر مل گئے تھے، ان کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، وہ جہاں کہیں ملے ان کو قتل کرو۔ یہ بھی کمبیٹنٹس کے خلاف، پیس ٹریٹی توڑنے والوں کے خلاف آیتیں ہیں۔ تو آپ اس کو ٹیررزم کو پروموٹ کرنے والی آیتیں ہرگز نہیں کہہ سکتے ہیں۔ کیسے کہیں گے آپ؟ ایز اے اسٹیٹ، اگر کوئی اسٹیٹ، کوئی کنٹری ہے، کوئی ایک اسٹیٹ ہے، وہ اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے، اطراف اگر کوئی ٹیررسٹ آ جاتے ہیں، پیس کی ہوا کو، فضا کو خراب کرتے ہیں، تو اگر ان کو مارنے کا کوئی اسٹیٹ حکم دیتا ہے، سولجرز ان کے خلاف مقرر کرتا ہے، تو کیا آپ اس اسٹیٹ کی اس حرکت کو پیس کے قائم کرنے والا کہیں گے یا ایکٹ آف ٹیررزم کہیں گے؟ ہرگز ایکٹ آف ٹیررزم نہیں کہہ سکتے ہیں، اور نہ اس طرح کی ایکٹ کو بنیاد بنا کر، یعنی پیس کی فضا خراب کرنے والوں کو، قتل کرنے والوں کے خلاف جو آپ عمل کر رہے ہیں، اس عمل کو آپ بنیاد بنا کر ٹیررزم کو بھی آپ نہیں پروموٹ کر سکتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ظلم ہوگا کہ اس طرح کی آیتوں کو، جن میں کفار اور مشرکین جو سرکار کے زمانے میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امن کی فضا کو خراب کرنے والے تھے، اور مسلمانوں پر صرف اس لیے ظلم کرتے تھے کہ وہ مسلمان ہیں، ایک ریلیجن کے فالوور ہیں، اس لیے ان کے خلاف ظلم کرتے تھے۔ پیس اگر قائم ہو بھی جائے تو بھی پیس کو توڑنے والے، امن کی فضا کو خراب کرنے والے تھے۔ تو اگر ان کے خلاف کوئی آیتیں نازل ہوتی ہیں تو ایسی آیتوں کو آپ نان کمبیٹنٹس، جیسا آج کے دور میں ہمارے پاس ہیں، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہمارے پڑوس میں کوئی ہندو رہتا ہے، کوئی عیسائی رہتا ہے، کوئی سکھ رہتا ہے، دے آر آل نان کمبیٹنٹس، نہ وہ کوئی ٹیررسٹس ہیں، اور نہ امن کی فضا کو خراب کرنے والے ہیں، اور نہ آپ کے پاس کوئی آپ کا ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے جو آپ کو اس طرح کے حکم دے۔ تو آپ ایسی آیتوں کو اس طرح اس پر نافذ نہیں کر سکتے ہیں جس طرح ISIS والے ہیں یا طالبان والے ہیں، جو کوئی ہیں، اس کا غلط مس انٹرپریٹیشن کرتے ہیں۔ تو یہ چند آیتیں تھیں جن پر میں نے گفتگو کی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں تک گفتگو کافی طویل ہو گئی ہے، میں گفتگو کو یہاں پر ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔